السلام علیکم دوست، ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہر شے کسی نہ کسی مقصد کو اپنی اندر سمائی رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر کتاب کو لکھنے کے پیچھے بھی لکھنے والے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوتے ہیں، جس کو جانے بغیر کتاب پڑھنے کا مزہ پھیکا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے مولانا مودودی کی موسٹ کنٹروورشل کتاب خلافت و ملوکیت ہے۔ اس ایک کتاب کی وجہ سے مولانا مودودی کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے کا مقصد جانتی ہیں۔ 1947 میں ہندوستان کو انگریزوں کے ظلم سے آزادی تو مل گئی، مگر ساتھ ہی ہندوستان دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک ہندوستان تو دوسرا پاکستان کے نام سے جانا گیا۔ پاکستان کے بنانے کا مقصد اگر اس کے بنانے والوں سے پوچھا جائے تو ان کے پاس جواب میں علامہ اقبال کا ایک خواب ہوتا ہے، جن کا ماننا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں صدر اول کے اسلامی نظام حکومت کو اپلائی کر کے دنیا کو یہ بتا سکے کہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ ایک دائمی نظام زندگی ہے جو ہر زمانے میں قابل اتباع ہے۔ انہوں نے مذہب کے نام پر ہندوستان کے دو ٹکڑے تو کر دیے، مگر علامہ اقبال کے خواب کو ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ پاکستان بناتے وقت تو انہوں نے خلافت راشدہ کی خوب دہائی دی، مگر بعد میں ان کا جھکاؤ خلافت سے ملوکیت کی طرف ہو گیا۔ پاکستان سے کئی فتنے رونما ہوئے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ناسبیت کا بھی ہے، اور اس فتنے کا بیج بونے والے کا نام محمود احمد عباسی ہے، جس نے ایک کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید۔ کہنے کو تو یہ کتاب ایک تاریخی ریسرچ ٹائپ کی ہے، مگر اس کتاب میں موصوف نے تاریخ کو ہی بدلنے کی کوشش شروع کی۔ اس کتاب میں یزید جیسے ظالم بادشاہ کو امیر المومنین اور مسلمانوں کا خلیفہ کے طور پر دکھایا اور یزید کی ظلم کی حکومت کا دفاع کرنا شروع کر دیا، جبکہ حضرت علی کی خلافت کو مشتبہ بتایا اور امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دے دیا۔ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص طاقت کے زور پر تخت پر بیٹھ جائے تو وہ خلافت کا حقدار ٹھہرے گا، جس کی وجہ سے اسلامی نظریہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان کا فرق ہی سمجھ سے بالاتر ہو گیا۔ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد صرف دو چند ہی علماء کرام نے اس کا رد لکھا، مگر اکثریت علماء کرام کی خاموش رہی، جس کی وجہ سے اس فتنے کو پھیلنے میں اور آسانی ہوئی۔ مولانا مودودی نے اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے 10 سال بعد ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، جس کا اصل موضوع تو اسلامی نظریہ خلافت کا صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچانا تھا، مگر ساتھ ہی اس کتاب کے ذریعے محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کا رد بھی ہو گیا۔ مگر پھر علماء کی ایک جماعت نے مولانا مودودی کا رد کرنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ مودودی نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، جس کے جوابات مولانا مودودی نے اپنی اس کتاب کے اخیر میں درج کر دیا ہے۔ بات کریں اس کتاب کے موضوع کے حوالے سے تو بقول مودودی صاحب اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول میں قائم ہوئی تھی اور کن اسباب کی وجہ سے یہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور اس تبدیلی سے کیا نتیجے سامنے آئے اور ان پر امت کا کیا ری ایکشن تھا۔ مولانا مودودی نے اس کتاب کو 9 چیپٹرز میں بانٹا ہے۔ پہلے چیپٹر میں قرآن مجید سے ان ساری آیتوں کو یکجا کر دیا گیا ہے جن سے خلافت اور سیاست اسلامی پر روشنی پڑتی ہے۔ دوسرے چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ کے اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے چیپٹر میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد اگلے چیپٹر میں ان اسباب پر بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہیں جن کی وجہ سے خلافت راشدہ دھیرے دھیرے ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ پانچویں چیپٹر میں خلافت اور ملوکیت کے درمیان کے فرق کو واضح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد اخیر کے چیپٹرز میں یہ بتایا گیا ہے کہ خلافت سے ملوکیت کی طرف جو تبدیلیاں ہوئی اور اس کی وجہ سے جو مشکلات امت مسلمہ کے سامنے آئی اسے سلجھانے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کیں، اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام ابو حنیفہ
اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف